السلام علیکم۔ پاکستان کے عوام جو پہلے کھلا دودھ کسی خوف اور تردد کے بغیر استعمال کیا کرتے تھے اور پھر وہ اس میں پانی اور دیگر اشیاء کی ملاوٹ سے پریشان ہو کر ٹیٹرا پیک دودھ کی طرف اس لیے متوجہ ہوئے کہ یہ پیک دودھ کھلے دودھ کے مقابلے میں حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق اور ملاوٹی اشیاء سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اب یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ڈبوں میں محفوظ دودھ بھی محفوظ نہیں رہے اور ان میں خطرناک قسم کی ملاوٹیں دیکھی گئی ہیں۔ ایسی صورت میں عوام سخت پریشانی کا شکار ہیں کہ وہ اپنے دودھ کی ضرورت کو کیسے پورا کریں، خاص طور پر ان حالات میں کہ ملک میں اشیاء خوردنوش کے معیار کو پرکھنے والے ادارے یا تو غیر فعال ہیں یا اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے۔ اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ میں جج کے عہدے پہ فائز ہونے سے پہلے لاہور میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے جج جناب جسٹس میاں ثاقب نثار نے پاکستان میں اشیاء خوردنوش کے معیار پر نظر رکھنے والے ادارے پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کے چیئرمین کے اس اعتراف پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا کہ بند کاغذی ڈبوں میں جو دودھ ملک میں فروخت کیا جا رہا ہے اس میں میلامائن کے علاوہ برتنوں اور کپڑوں کی صفائی کے لیے استعمال ہونے والے ڈٹرجنٹس بھی شامل ہوتے ہیں۔ فاضل جج نے غیر جانبدار مشیر عدالت بیرسٹر سدرا کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ دودھ کے نمونے جمع کریں تاکہ ان کا لندن کی لیبارٹری میں ٹیسٹ کرایا جا سکے۔ درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر ظفر نے عدالت کو اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ نمونے جمع ہونے کے ضمن میں جو اخراجات ہوں گے وہ اس سلسلے میں 10,000 روپے تعاون کے طور پر ادا کریں گے۔ پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کے چیئرمین نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ کو یہ بتایا کہ ٹیٹرا پیک دودھ میں بلا شبہ بہت سی مضر اشیاء مثلا میلامائن اور ڈٹرجنٹس وغیرہ بھی ملائی جا رہی ہیں۔ دودھ میں جو ملاوٹیں پائی گئی ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ پروٹین کی مقدار بڑھانے کے لیے یوریا یا میلامائن میں 30% دودھ کے نمونوں میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ غیر معیاری کوکنگ آئل 70% نمونوں میں موجود تھا۔ سنگھاڑے کا سفوف 40% میں پایا گیا۔ آلودہ پانی 35%۔ اشیاء انسانی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈاکٹروں کی جانب سے استعمال کیا جانے والا خطرناک کیمیکل فارملین 35%۔ دودھ کی مہک کو بڑھانے اور اس کے گاڑھے پن کو بڑھانے کے لیے پینسلین 47%، بسفا پاؤڈر 29% اور مویشیوں میں پائے جانے والے جرثومے 27%۔ ان کے علاوہ بھی دوسری چیزیں دودھ میں شامل پائی گئیں جن میں سوڈا بائیکاربونیٹ جسے دودھ کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے ملایا جاتا ہے۔ یہ امر باعث حیرت ہے کہ PSQCA نے ہر 1 کلو گرام دودھ میں بالغ افراد کے لیے 5 ملی گرام میلامائن اور بچوں کے لیے 1 ملی گرام میلامائن ملانے کی اجازت دے رکھی ہے، جو کہ انتہائی مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر ظفر اللہ نے عدالت کو مطلع کیا کہ PSQCA نے اس بارے میں کوئی ایک وجہ بھی نہیں بتائی کہ میلامائن جیسی خطرناک چیز جو کہ پلاسٹک کی ہی ایک قسم ہے دودھ میں اسے ملانے کی اجازت کیوں دی گئی ہے، جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس سے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور دیگر مہلک بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دودھ میں میلامائن ملانے کی اجازت محض اس وجہ سے دی گئی ہے کہ دودھ میں سے قدرتی پروٹین کا ایک بڑا حصہ نکال دیا جاتا ہے اور دودھ کو پیک کرنے سے پہلے اس میں میلامائن ملا دیا جاتا ہے تاکہ مصنوعی طور پر پروٹین کی کمی اور دودھ کے گاڑھے پن کو پورا کیا جا سکے۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں چین میں پیش آنے والے واقعات کا بھی حوالہ دیا جہاں دودھ میں میلامائن ملانے والے 3 افراد کو پھانسی کے ذریعے موت کی سزا دی گئی۔ چین میں دودھ میں میلامائن کی قابل قبول مقدار فی کلو جسمانی وزن کے لیے 0.2 ملی گرام قرار دی گئی، جس کی وجہ سے شیرخواروں میں گردے اور یورین کے مسائل سامنے آئے اور متعدد بچے جہاں بحق ہو گئے۔ دنیا بھر میں میلامائن کی قابل برداشت جسم میں داخل ہونے والی یومیہ مقدار کچھ اس طرح سے ہے۔ یورپی یونین
ہر 1 کلو گرام جسمانی وزن پر 0.5 ملی گرام ملانے کی اجازت دیتی ہے، جبکہ کینیڈا میں ہر 1 کلو جسمانی وزن پر 0.35 ملی گرام ملانے کی اجازت ہے۔ امریکہ پہلے 1 کلو جسمانی وزن پر 0.63 ملی گرام کو قابل قبول قرار دیتا تھا، لیکن اب اس کی تعداد 0.063 ملی گرام کی حد تک کم کر دی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے 1 کلو جسمانی وزن پر 0.2 ملی گرام کی اجازت دے رکھی ہے، جبکہ چین، جن غذائی اشیاء میں 15% دودھ شامل ہے، ان کے ہر 1 کلو گرام میں 2.5 ملی گرام میلامائن کی مقدار کو قابل برداشت قرار دیا۔ امریکی ادارہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے مطابق ہمارے جسم کے فی کلو گرام وزن کے مناسبت سے روزانہ 0.063 ملی گرام سے زیادہ میلامائن داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ میلامائن پلاسٹک کی ایک قسم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 کلو گرام وزنی بچہ یومیہ 1.26 ملی گرام سے زیادہ میلامائن استعمال نہیں کر سکتا، اور یہ پسندیدہ نہیں بلکہ قابل برداشت حد بتائی گئی ہے۔ مقدمے کے درخواست گزار اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد لائیو اسٹاک مینجمنٹ کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد یعقوب بھٹی نے کہا کہ PSQCA نے دودھ میں میلامائن کی جتنی مقدار کو قابل قبول حد تک قرار دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ پاکستان میں ملایا جا رہا ہے، اور ہمارے بچے جو دودھ پی رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دودھ کی صورت میں کیا چیز پی رہے ہیں جو ان کے سسٹم کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اور دودھ میں سے قدرتی پروٹین نکالنے کے بعد اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے میلامائن کے علاوہ دوسری چیزیں بھی شامل کی جاتی ہیں، جس کی PSQCA نے شہادت بھی دی ہے کہ دودھ میں فارملین اور بعض مخصوص جرثوم میں بھی پائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر بھٹی کے مطابق ٹیٹرا پیک دودھ عوام بھاری قیمت ادا کر کے اسے محفوظ سمجھتے ہوئے خریدتے ہیں، لیکن بڑی بڑی کمپنیاں دودھ میں ملاوٹ کے معاملے میں عام گوالوں سے بھی آگے نکل گئی ہیں۔ عوام ایک طویل عرصے سے جاری اس مقدمے کے حتمی فیصلے کے منتظر ہیں، لیکن تاحال اس پر کوئی فیصلہ کن کارروائی سامنے نہ آنے کے باعث وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ یہ ان کی صحت اور زندگی کا معاملہ ہے، اور اس خاص طور سے کیونکہ بچوں کے لیے دودھ بہت ضروری ہے، اور ان کے لیے جو ہے ان کی صحت اور ان کی زندگی جو ہے وہ اس وقت اس طرح سے داؤ پہ لگی ہوئی ہے، کیونکہ ٹیٹرا پیک دودھ جو ہے وہ عام طور پہ بچوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں یہ بتاتی چلوں کہ جیسے کینیڈا وغیرہ میں وہاں پر یہ اصول ہے کہ ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ گوالوں سے دودھ کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انتہائی احتیاط کے ساتھ وہ بالکل سیل بند ہو کر اور اسے کمپنیز تک پہنچایا جاتا ہے، جہاں انتہائی تیز ٹیمپریچر پر انہیں ہیٹ کر کر اور اس کے بعد اس میں سے جو جراثیم ہیں ان کو ختم کرنے کے بعد ان کے اندر ایڈیشنل کیلشیم اور ڈفرینٹ منرلز جو ہے وائٹامن ڈی جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پلاسٹک کی بند تھیلیوں میں اور ٹیٹرا پیک میں جو ہے وہ اس میں محفوظ کر کے اور دکانوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن اس پروسیس کے درمیان جو ہے اس کا دودھ کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور اس کا کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ ایکسپوجر نہیں ہوتا، اور میلامائن قسم کی جو چیزیں ہیں اس سے دودھ کو محفوظ رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ انسانی صحت کے لیے جو ہے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی یہ ٹیٹرا پیک اور اس قسم کا دودھ استعمال کریں تو ان چیزوں کا بہت خیال کریں، کیونکہ بہرحال صحت جو ہے وہ انسانی صحت جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ شکریہ طاہرہ صاحبہ، آپ نے بڑا تفصیل سے اور بڑے اچھے طریقے سے سیر حاصل گفتگو کی دودھ کے متعلق، اور دودھ جو ہے نا بہت ہی اہم جز ہے صحت کے لیے۔ ہم بھی انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی طرف سے اس پہ بہت اسٹریس دیتے ہیں کہ عوام الناس کو بتایا جائے کہ کیا کیا مسائل جو ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ بے خیالی میں اور معلومات نہ ہوتے ہوئے اپنی صحت کو داؤں پہ لگا رہے ہیں، اور بیماریاں جب آ جاتی ہیں تو ان پہ بے انتہا اخراجات ہوتے ہیں، کیونکہ صحت کے حساب سے جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے بہت مہنگا ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ اخراجات جو ہے نا ڈیلی لائف کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں۔
تو انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اور آگاہی حاصل کرتے ہوئے آپ اپنی صحت کو اور اپنی فیملی کی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں.